لیے. تو اس طرح کا کوئی رسپانس چاہیے تھا, یہ نقشے میں دکھانے سے کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے, بہت زیادہ تھے. دوسرا, نقشے میں شامل کرنے سے اگر کشمیر حاصل ہوتا ہو تو اور کیا چاہیے. دوسری بات, نغمات بنا لیں جذبات کو حرارت دینے کے لیے. یار اگر نغموں سے کچھ ہوتا ہو تو اس وقت دنیا کے جتنے بڑے بڑے پاپ سنگر ہیں, کلاسیکل سنگر ہیں, جو بھی ہیں, وہ اس وقت دنیا بھر پہ حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ سمبولک چیزیں ہیں. پریکٹیکلی ہم نے کیا کیا, ہم نے انٹرنیشنل لابنگ کے بہت سارے مواقع ضائع کیے. ہم کشمیر کے لیے بھی بارگین کر سکتے تھے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. دوسری بات یہ کہ یہ جو ایشو ہے کشمیر کا, یہ ہماری سیاسی قیادتوں سے زیادہ افواج پاکستان نے زندہ رکھا ہوا ہے. اب 1 منٹ کی خاموشی سے مجھے بتائیں کس طرح کشمیر حاصل ہوگا, کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں آپ, کس کو نہیں پتا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. دنیا آپ سے زیادہ باخبر ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انڈیا آپ سے 7-8 گنا بڑی اکانومی ہے. ان کی امپورٹس دیکھیں, ان کی ایکسپورٹس دیکھیں, پھر وہ مسلمان نہیں تو دنیا ساری مسلمانوں کے بھی خلاف ہے. سو دنیا ساری ادھر جا رہی ہے. ان کی جو فلم انڈسٹری ہے, ان کی جو سپورٹس انڈسٹری ہے, انہوں نے ان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا ہوا ہے. یس, ان کی آبادی بہت زیادہ ہوگی, نیشنلزم ان میں نظر آتا ہے, لیکن اس طرح کشمیر حاصل نہیں ہوگا کہ 1 منٹ خاموشی اختیار کر لیں, اس کو نقشے میں شامل کر لیں, ایک اس کا گانا بنا لیں. یہ چیزیں بڑی پرانی ہو چکی ہیں. یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ شاعری افیکٹ کرتی تھی, نغمات افیکٹ کرتے تھے, پتہ نہیں کتنے پرانی باتیں ہیں. اس طرح کشمیر آپ کے پاس فزیکلی تو نہیں آ سکتا. کرنا کیا ہے کہ جو بھارت ہمارے اندر در اندازی کرتا ہے, اس کا جواب مؤثر انداز میں دینا پڑے گا, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ لائن آف کنٹرول کی پھر خلاف ورزی ہوئی اور ہم نے جواب دیا. یار ہمیں یہ بھی بتایا جائے کیا جواب دیا. ہمارے تو سویلین مار رہے ہیں, اور اگر ہمارے سویلین مار رہے ہیں تو ہم نے وہاں کیا کیا. یہاں آپ کے سامنے پچھلے 20-25 سال سے دہشت گردی ہے. کلبھوشن یادو کئی پکڑے گئے, کئیوں نے ابھی پکڑا جانا ہے, کئی چھپے رہیں گے. ہم نے اس کا کیا بدلہ لیا. میں نہیں سمجھتا کہ وی آر گیونگ اے بefitting response to India. Please do not call me a hawk. I am a dove. I want peace. لیکن میری بات کو غلط مت سمجھا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندو قوم کی مینٹالٹی یہ ہے کہ آپ ان کو جب بھی سمبولک چیزیں دکھائیں گے یہ کہیں گے ہم سے ڈر گئے. آپ جب بھی انہیں وارننگ دیں وہ کہیں گے ہمیں صرف وارننگ دے رہے ہیں. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ کچھ پریکٹیکل چیزیں اور کرنی پڑیں گی. یونائٹڈ نیشنز میں تقریریں کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. اب کلبھوشن یادو کا کیا مسئلہ ہے, یہ انڈیا میں پکڑا جاتا کوئی غداری کے اس طرح دہشت گردی میں, اب تک اسے پھانسی ہوئے 2 سال ہو جانے تھے. اب کس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات مان رہے ہیں. اب دیکھیے انڈیا نے اس کے بہت سارے فیصلے نہیں مانے. اب کس یونائٹڈ نیشنز کی بات کر رہے ہیں جس نے بے تحاشا ریزولوشنز دی کشمیر پہ, اور آج تک انڈیا نے ایک نہیں مانی. کہاں تنہا رہ جائیں گے آپ, بالکل تنہا ہی رہ جائیں گے. چیزوں کو سختی سے نپٹنا سیکھیں. یہ دہشت گردی ہوئی ہے, ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں, اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے. سو میری گزارش یہ ہے کہ پریکٹیکل اقدامات لیے جائیں. اس طرح باتوں سے اور سمبولزم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. رضی صاحب فیل ہو گئے ہو, مطلب پھر انڈیا کو یاد آ گیا کہ رافیل کی بھی ضرورت ہے, وہ پوری دنیا کے اندر بریف کیس بھر کے نکلا ہوا ہے اسلحہ خریدنے کے لیے. تو اس طرح کا کوئی رسپانس چاہیے تھا, یہ نقشے میں دکھانے سے کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے, I mean, how do you see it? یہ کہانی ہے, لیکن میں اگر ایک عام پاکستانی کے ناطے سوچوں تو میں تو ڈھول بجاؤں گا. لیکن میں اگر واقعی ایک فکر مند ہونے کے, ایک میں باشعور پاکستانی کے ناطے سوچوں تو میرا نقطہ نظر کچھ اور ہوگا جو ابھی میں کہنے لگوں. دیکھیے, جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا کہ کاسمیٹکس تبدیلیاں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور ہم نے پچھلے 2 سالوں میں یہ دیکھا ہے کہ ایک جو یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کی میں جو عمران خان صاحب کی تقریر تھی, جو انہوں نے کہا تھا کہ میں کشمیر کاز کا سفیر ہوں, تو ہمیں وہ کوئی سفارتکاری نظر ہی نہیں آ رہی. اور پچھلے 2 سالوں میں یقین کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جس ادارے کا, جس فورن ملٹری کا آپ نے ذکر کیا ہے, جو ہمارا ایک فورن پالیسی کا آئینہ ہوتا ہے وزارت خارجہ کا, ہمیں تو اس کا کوئی
ان کے ہاں جو ہے وہ ہم ہدیہ عقیدت اگلے سیگمنٹ میں پیش نہیں، کریں. میں ویسے کہنے لگوں کہ پورے اس 2 سالوں میں ہمیں وزارت خارجہ کا کشمیر والے ایشو پہ کوئی اتنا افیکٹو رول نظر نہیں آیا. افیکٹو کیا رول نظر نہیں آیا؟ دیکھیے نہیں نظر آیا. ان کو کہتے ہیں سٹ، وہ سٹ ہو جاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں سٹینڈ، وہ سٹینڈ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے انڈیا نے تو باقاعدہ طور پر آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر کے عملی طور پر اس کو ثابت بھی کر دیا. اور ہم نے کیا کیا، مجھے تو ابھی یقین بھی نہیں آ رہا کہ اس جو حکومت کے وزیر اعظم ہیں وہ جس قدر یو ٹرن لیتے ہیں، کل اگر وہ شاید کہہ دیں کہ نہیں ہم نے اس کشمیر کا ذکر نہیں کیا تھا، یہ نقشہ غلط چھپ گیا، ہم تو اپنے کشمیر کا کہا کہ ہم نے اس کو باقاعدہ طور پر گلگت بلتستان کو اس کا حصہ بنا لیا ہے. یہ خبر شاید ہو تو ہو وہ خبر کہ جی ہم نے نقشے میں بنا لیا. شاہ صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ نقشوں میں لے آنے سے یا یوم اتصال بنا لینے سے کشمیریوں کی کاز ہم ڈیمیج کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں احسان وانی کے بعد جو ایک ویو چلی تھی کشمیر میں جدوجہد کی آزادی کی، ہم اس کو ڈیمیج کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم کشمیریوں کا ابھی کوئی نقطہ نظر فرینکلی نہیں ہے، ہم انڈیپینڈنٹ سوچ کے ذریعے سوچیں کہ وہ اپنا کیا مستقبل کا فیصلہ کریں گے. کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں، کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں کی اخلاقی مدد کر رہے ہیں اور ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ مدد کرتے ہیں. ہم کوئی ان کے کاز کو نقصان پہنچانے. کشمیریوں کی تو ہم اتنی بھی مدد نہیں کر رہے جتنی ہم نے افغانیوں کی تھی. اب ٹھیک ہے جی، اب دیکھیے نا اس نقشے سے کیا فائدہ ہوگا کشمیر کاز کو. ہمیں سوائے اس کے کہ کل وہ ان کے جو پی ٹی آئی کے جو جہلانہ قسم کی سوچ والے ورکر ہیں معذرت کے ساتھ وہ ڈھول بجائیں گے اور جو یہاں کے بزدلان وزیر اعلیٰ ہیں وہ جا کے کہیں گے بڑی ہم نے یہ کاز کی ہے. حقیقی معنوں میں ہم کشمیر کاز کو ڈیمیج کرنے وائے اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ شملہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے جس میں اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی نے جو شملہ معاہدے پہ ایگریمنٹ کیا تھا، کیونکہ ہم نے اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہا ہے، مانا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں اسی بنیاد پر ہیں کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. چلیں انڈیا نے ایک غداری کی مان لیتے ہیں، انڈیا نے غصبانہ قبضہ کیا مان لیتے ہیں، انڈیا نے جا کر کشمیریوں کی ٹارگٹ کلنگ مان لیتے ہیں، انڈیا نے اس کو 1 سال سے جیل میں کرنا مان لیتے ہیں. لیکن کل اگر ہم اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے یہ جہلانہ قسم کی اور یہ جو فارغ قسم کی فارن پالیسی ہے ہم کیا کہیں گے کہ وہ جو انڈیا نے کیا ہم نے بھی ویسا کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک تو جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے، معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے. دوسری بات یہ کہ صرف اور صرف لکیر کھینچ لینے سے، کتابوں میں کر لینے سے اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. 74 سالوں میں اگر ہم نے یہی کرنا تھا کہ ہم نے نقشے میں کشمیر کو اپنا ظاہر کر دیا تو بھائی پھر تو آپ پر یہ لازم ہو جائے گا. اب آپ پر لازم ہے کہ پاکستانی ٹیریٹری میں رہنے والا کشمیری کی جان و مال کا تحفظ کرنا اس ریاست کی ذمہ داری ہے. تو پھر بھائی ان کو جا کر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اب آپ پر لڑائی بھی جنگ بھی فرض ہو گئی ہے کہ وہ اب ملک کا حصہ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے اقدامات اگر فارن پالیسی نے وزیر اعظم کو رائے دی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ملک دشمنی کی ہے، کشمیر دوستی نہیں کی. جو تکلیف دیتی ہے بہت. ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے صرف یہ بیان دیا، 2 تقریریں کی، ایک نقشہ جاری کر دیا اور گھر کی راہ لی اور 1 منٹ کی خاموشی ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں کل کہ جی آپ جو دل کرتا آپ کر لیں. ہم منہ سے ہم نے کراس لگانا ہے، ٹائٹ کر لینا، خاموشی کر لیں. خاموشی نیم رضا ہوتی ہے اسلام کے اندر. جی نیم رضا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خاموشی سے یہ کام ہوتا ہے 1 منٹ کی خاموشی سے تو ہماری گزارش ہے کہ وزیر اعظم صاحب 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیں تاکہ کشمیر کے ساتھ ساتھ خالصتان بھی آزاد ہو جائے.